الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور پردے سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دینی اجتماع کی شکل میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ میرے شیخ محترم حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ابھی اخیر کے بیانات میں ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے اور یہ جو دینی اجتماع ہوتے ہیں اس کا ہے کہ اس کی وجہ سے علماء اور عوام میں ایک بہترین ربط قائم ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں اور دین کی بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ایک صاحبزادے، حضرت کے صاحبزادے وہ بحرین میں ہے، وہ اسلامی ملک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابا یہاں پر چونکہ دین اتنا عام نہیں ہے اس لیے کہ علماء تو بہت ہے لیکن اس طرح کے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوام دین کو سیکھ نہیں پاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، الگ الگ عنوان پر ہوتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آتی رہتی ہے اور ہمیں دینی تعلیم ملتی رہتی ہے، دنیا کے جھمیلوں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام میں میرے شیخ، ان کے دو شیخ ہیں، حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ گری رحمت اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ شاہ پرتاپ گری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے کہ جو لوگ یہ جلسے میں آئے ہیں، پروگرام میں آئے ہیں، ان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو کم از کم ایک بات ضرور یاد رکھوں گا اور اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کروں گا۔ تو روزانہ بلکہ مہینوں میں کتنے پروگرام ہوتے ہیں، ہر پروگرام میں اگر ایک بات سیکھ لی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے باتیں سن لیں گے اور سمجھ لیں گے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے اولاد کی تربیت کا۔ دو لفظ کا یہ عنوان ہے لیکن بہت بڑا عنوان ہے۔
یوں کہا جائے کہ پورا اصلاح معاشرہ اس میں آ جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ عبادت کے لیے دی ہے اور عبادت سکھلانے کے لیے دی ہے۔ بندے کو کہا جاتا ہے عبد، بندہ کہا جاتا ہے، اور بندہ اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جبکہ اس کی صحیح تربیت نہ ہو۔ صحیح تربیت جب ہو جاتی ہے تو یہ معاشرہ سدھر جاتا ہے، یہ معاشرہ اچھا بن جاتا ہے، اور اگر تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن اولاد کی تربیت ہو جاتی ہے وہ اولاد دل کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، اسلام کا ایک زبردست سپاہی بن جاتا ہے، اپنے عوام کو لے کر چلنے والا بن جاتا ہے، اور اپنی مثال خود چھوڑتا ہے، دوسرا کوئی اس کا مثالی نہیں بن سکتا۔ لیکن جب یہ انسان بگڑ جاتا ہے، جب یہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو یہ اولاد ایسی بگڑ جاتی ہے جیسے انسان کے ہاتھ میں 5 انگلی کی بجائے 6ٹھی انگلی داخل کر دی جائے کہ اس کو رکھو تب بھی مصیبت، نہ رکھو تب بھی مصیبت، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، کہ ہر بچہ تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت دین اسلام ہے، لیکن اس کے والدین اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ 2 آیتوں میں کھینچا ہے، ایک جہنمی خاندان کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اور خود بھی اس تربیت کی نہیں بڑھے، انہوں نے خود بھی خسارہ اٹھایا، اپنی اولاد کو بھی نقصان میں ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا خاندان جہنمی بن جائے گا، آگ کی طرف چل پڑے گا اور اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر جم گئے اور انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت کے اندر ان کو ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے لیکن ایک لڑکا کہیں ادھر ہو، دوسرا لڑکا دوسری جگہ رہتا ہو، تیسرا لڑکا تیسری جگہ رہتا ہو، تو اس باپ سے آپ حقیقت میں پوچھئے تو وہ باپ بیچارہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ زندگی کا کوئی مزہ نہیں، اس لیے کہ اولاد ایک جگہ جمع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نے اس منظر کو کھینچا کہ جب انسان اپنی زندگی بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے گا، لیکن مان لو کہ اتنی بڑی جنت مل جائے گی جو 10 دنیا سے بڑی جنت ہوگی، لیکن اس کی اولاد اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو اس کا کیا معاملہ ہوگا کہ جنت میں بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر باپ نیک ہوگا، بیٹا اگر اتنا زیادہ نیکی پر نہیں لیکن پھر بھی اس کی اگر تربیت ہوئی ہے، میں باپ کی وجہ سے بیٹے کو وہاں پہنچا دوں گا، دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اگر بیٹا زیادہ بلند مقام پر پہنچ گیا ہے، باپ اس مقام پر نہیں پہنچ پایا ہے، فکر کی ضرورت نہیں، الحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے اور جنت میں ایک ساتھ رکھیں گے تاکہ میرے بندے جنت میں خوش و خرم رہیں۔
کتنا مہربان اللہ تبارک و تعالی ہے کہ ایک آدمی اگر نیک بن گیا اور چھوٹی تھوڑی سی تربیت کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو خطاب کر کے فرماتے تھے، جلیل القدر تابعی، تابعین میں سر فہرست دو تابعی، ایک سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے اور ایک اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اویس قرنی کو عبادت کی لائن میں سب سے اول نمبر دیا جاتا ہے اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کو علم کی لائن میں سب سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو خطاب کر کے فرماتے تھے کہ تمہاری خاطر میں اپنی عبادت کو زیادہ کرتا ہوں، اپنی نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھ لے اور تمہارے دل کو صحیح کر دے اور تم کو آگے بڑھائے، جنت میں ہم ایک ساتھ مل جائیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا جو سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ یتیم بچوں کے پاس پہنچے تھے اور ان کا کچھ سامان وہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، کچھ خزانہ چھپا ہوا تھا۔ حالانکہ اس گاؤں کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانے تک کا نہیں پوچھا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس دیوار کو درست کر دیا تھا، اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پوچھا تھا کہ ان کے ساتھ آپ نے نیکی کا کام کیوں کیا؟ انہوں نے تو تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ بچے یتیم ہیں، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اگر ابھی دیوار گر جائے، خزانہ اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کو ہضم کر جائیں گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے، اس کے بعد اپنا خزانہ نکالے تاکہ ان کا کام بن جائے، اور یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد دنیا میں بھی رہیاب ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب بن جاتی ہے۔ آج مسئلہ اور بچوں کو تو چھوڑیے، والدین کا ہی مسئلہ ہے کہ والدین کی دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد پر ان کا کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت تو جب ہمارے گھروں میں شادی کی بات ہوتی ہے نا، وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے، یہ نہیں کہ بچہ ابھی وجود میں آیا ہوگا پھر اولاد کی تربیت شروع ہوگی، نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جب ہمارے گھر میں ہماری شادی کی بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ یا تو آدمی دیکھے گا لی مال لیہا، اس کے مال کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ بڑی مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، میرا کام بن جائے گا، اور شادی کرے گا۔ ولی حسبیہا، کبھی اس کے حسب نسب اور خاندان کو دیکھتا ہے کہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ میں شادی کر لوں گا تو میرا کام بن جائے گا۔ ولی جمالیہا، کبھی اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے تو شادی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور اخیر میں چوتھی بات فرمائی ولی دینہا، اور کبھی اس کے دین کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ تو دین کو سامنے رکھ، اس کے مال کو گولی مار دے، اس کے حسب نسب کو چھوڑ دے، اس کی خوبصورتی کی طرف مت دیکھ بلکہ اس کے دین کی طرف دیکھ۔ علماء نے یہاں پر ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایڈوانس میں یہ ایک تربیت ہے کہ جب انسان اگر دین کو سامنے رکھ کر لڑکی کا انتخاب کرے گا یا لڑکے کا انتخاب کرے گا، اللہ کی قسم اس کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد۔
نیک اولاد عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے دین کو سامنے رکھا، اللہ کے رسول کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنی اولاد سے مایوس نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ تو تربیت تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جب شادی کی بات شروع ہوتی ہے، شادی جب ہو جاتی ہے، پھر میاں بیوی جب ساتھ میں ملتے ہیں، اس وقت بھی تربیت کا پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے تو ماشاءاللہ یہ رواج تھا کہ جب بچے اور بچیوں کی شادی ہوتی تھی تو کسی عالم کے پاس پہنچتی تھی، کسی عالمہ کے پاس پہنچتی تھی، اور اس کی ساری جو عبادتیں ہیں اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری تعلیم دی جاتی تھی، اس کو باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں، صحبت کریں، اس وقت پہلے دعا پڑھ لی جائے، اللہم جنبنا الشیطان اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کتنا عظیم رسول ہمیں ملا ہے کہ کیسی دعا سکھائی، یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہمارے درمیان شیطان کو مت آنے دینا، اور یہ ملاپ کی وجہ سے ہمیں جو رزق ملنے والا ہے، ما رزقتنا، اولاد کو روزی کہا، اولاد کو عظیم روز، اولاد سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اولاد سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے۔ آدمی کتنا کمائے گا، کمانے کے بعد ایک دن قبر میں چلا جائے گا، لیکن اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ آخرت کا بینک بیلنس اس کا جاری رہے گا۔ تو اولاد سے بہتر کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، اولاد سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزی فرمایا، اور پھر یہ دعا سکھائی کہ اللہ جو روزی عطا فرمائے اس میں شیطان کا ہاتھ نہ ہو، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو اولاد عطا فرماتے تھے وہ نیک ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، مشکات شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ هل رؤی فیکم المغربون، کہ کیا تم میں مغربون ہیں؟ اب مغربون عجیب و غریب لفظ تھا، اما عائشہ خود پریشان ہو گئی، فرمایا فمل مغربون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ مغربون کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یشترک فیہم الشیطان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ساتھ شیطان کو شریک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں مغربون جو اپنے ساتھ شیطان کو شریک کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں بہت ساری اس کی وجہ بیان کی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ یعنی جب میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت دعا نہیں پڑھتے تو ان کے اس کام کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ صرف اس کا بچہ نہیں بلکہ شیطان کی شرکت کے ساتھ، وہ شیطانی صفت کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ شیطانی پناہ دکھانے لگتا ہے۔ ہیں جو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری اولاد کے اندر وہ تربیت محسوس نہیں کرتے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی اولاد کو نوازنے کا فیصلہ کرتا ہے تو عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ ایسے موقع پر عورتوں کو یہ بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔
اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں جیسی سوچ رکھتی ہے اس کا اس کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے، گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا کہ چار دوست تھے، چاروں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے اور جگری دوست۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سب اپنے اپنے وطن چلے گئے اور ایک لمبی مدت کے بعد پھر چاروں ملاقات کی، ملے، ایک دوسرے سے علیق سلیق کیا اور اس کے بعد کھانا کھایا اور پھر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگے کہ بھائی بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ تو سب اپنے احوال بیان کرنے لگے، بتانے لگے۔ تو اس میں ایک نے کہا کہ میری شادی ہو گئی اور میری شادی کے بعد میری بیوی پریگننٹ ہو گئی، اور اس وقت اس نے کہا کہ میں بورنگ ہو رہی ہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ میں پڑھ کر وقت گزارا کروں۔ تو میں نے اس کو ایک کتاب لا کر دی اور اس کی کتاب کا نام تھا ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ کتاب کا نام تھا چمکتا ہوا ستارہ۔ کہا وہ اس کو پڑھنے لگی، 9 مہینے گزرے اور کتاب بھی مکمل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ایک بچہ ہمیں عطا کیا۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میری بیوی بھی بور ہونے لگی، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی کتاب لا کر دو، تو میں نے اس کو ایک کتاب لا کر دی کہ 2 خوبصورت موتی، 2 خوبصورت موتی، یہ کتاب لا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مہینے میں اس نے کتاب پڑھ کر فارغ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میرے گھر 2 بچے پیدا ہوئے موتی کی طرح خوبصورت۔ تیسرے نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ میں نے جو ہے تو اپنی بیوی کو ایک کتاب لا کر دی، اور اس کتاب کا نام تھا 3 اینجلز، یعنی 3 فرشتے، 3 فرشتے۔ تو اللہ نے 9 مہینے کے بعد میرے گھر 3 اولاد پیدا کر دی ایک ساتھ، اور وہ تینوں فرشتوں جیسی اولاد آئی۔ چوتھا ابھی بیان کرے اس سے پہلے بھاگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ کہا بھائی میرے گھر ابھی میری بیوی پریگننٹ ہے، اس نے مجھے کتاب لا کر دینے کو کہا، اور میں نے کتاب لا کر دی ہے علی بابا 40 چور۔ اب پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے کہ میرے گھر کیا ہوگا۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا، لیکن ایسا حقیقت میں بھی ہے۔ چنانچہ ایک رپورٹ آگے شائع ہوئی تھی کہ اٹلی کے کچھ سائنسدانوں نے کچھ لیڈیسوں کو، عورتوں کو جمع کیا، اور پھر چونکہ وہ تو یہودی لوگ ہیں تو انہوں نے جمع کرنے کے بعد ان کو کچھ گانے سنائے ساری عورتوں کو۔ تو بعضوں کو بعض گانے پسند آتے ہیں، بعضوں کو بعض گانے پسند آتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر نوٹس کیا کہ کون سی عورت کون سے گانے پر زیادہ جھوم رہی ہے، اس کو انہوں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد 2-3 سال کے بعد جب ان کے بچے پیدا ہوئے تو یہی گانے ان کو سنائے گئے، اور انہوں نے ایک عجیب رپورٹ شائع کی کہ ماں جس گانے پر زیادہ جھومی تھی اس کا بیٹا بھی اسی گانے پر زیادہ جھومنے لگا۔ یہ ماں کے سوچنے کا اثر اس کے بیٹے پر پڑتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ گانا تو ایک انسان کا گانا ہوتا ہے، بات تو ایک انسان کی بات ہوتی ہے، کتاب پہ ایک انسان کی کتاب ہوتی ہے، اور اس کا اتنا گہرا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر یہی ہماری ماں بہنیں اگر اس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو ذرا سوچو کہ اس آنے والی اولاد کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا، اس کا کتنا اثر ہوگا۔ چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب درد ذہ اٹھتا ہے، ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جو مائیں او اللہ کر کے کراہتی ہے، وہ ماں کو اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، اور جو مائیں اس وقت او ماں
ارے مر گئی، اس طرح کے الفاظ بولتی ہے، اس کو اتنا پیارا بچہ نہیں مل پاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے بچوں کو ہمیں اسلامی ورڈ سکھانے چاہیے، اسلامی الفاظ سکھانے چاہیے۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ان کا نام نہ آتا ہو، اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے کو یہاں تک پہنچانے والے میرے ماموں جان ہیں، مجھے اس مقام پر پہنچانے والے میرے ماموں جان ہیں کہ جب میں 2-3 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ماموں کے ساتھ ان کے بستر پر سو جاتا تھا، اس وقت میرے ماموں نے فرمایا کہ بیٹا رات میں جب سویا کرو تو یہ 3 جملے ضرور بولا کرو، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ یہ 7 مرتبہ بولو اور پھر سو جایا کرو کہ اے اللہ میں تجھے اپنے سامنے پاتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھتا ہوں، اور اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ یہ 3 جملے سکھائے، اللہ کی قسم اس وقت سے آج تک میں پڑھتا ہوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ میں بچپن سے اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ یہ بڑوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کو موقع موقع سے ان کو ایسا سکھانا چاہیے کہ بیٹا کوئی چیز کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھو، گر گئے تو انا للہ پڑھو، کوئی آیا تو السلام علیکم پڑھو۔ اللہ اللہ باتیں سکھانی چاہیے۔ جب انسان کی زبان اسلامی رہے گی تو انشاءاللہ اس کا کلچر اسلامی رہے گا۔ آج اس کو بھی ہم کم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہ الفاظ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو خوب محبت دو، اس کو بالکل مت ڈانٹو، اس کے ساتھ کھیلو کودو، اس کو اپنے سے قریب کرو۔ اسی لیے علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تعلیم بھی نہ دو تو چل جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور نماز کا عادی بناؤ۔ اسی لیے علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کھیلتے کودتے جتنا سکھا سکتے ہو سکھاؤ، اس کو کسی چیز کا بالکل پابند نہ بناؤ۔ آج بچہ 3 سال کا ہوتا ہے انگلش میڈیم میں چلا جاتا ہے، ماں کی محبت ہی نہیں ملی، باپ کی محبت ہی نہیں ملی، صبح جلدی جلدی اٹھایا، نیند میں جو انسان ہوتا ہے اس کو اٹھایا تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت خطرناک ہیں، مجھے صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے، پھر وہ کر ٹیچر وغیرہ کے ساتھ کھیل کود کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ پہلے 2-3 سال تو ان کو کھلانا ہوتا ہے، تو اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اسکول والے بڑے اچھے ہیں، اسکول والے بڑے اچھے ہیں، پھر رات میں تھک ہار کر گھر پہ آیا ہے، اور اس وقت آپ ان کو کوئی بات کہہ نہیں سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جلدی ہاتھ منہ دھو لو، کپڑے بدل لو، چلو جلدی سے سو جاؤ تاکہ کل صبح پھر اسکول جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پھر بلا شروع ہو گئی۔ گویا ایک نفسیاتی اعتبار سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ وہ 3 سال تک میں آپ کے پاس رہا تو 30 سال تک فرما بردار رہا، 30 سال تک فرما بردار رہا، پھر ماں باپ کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا تو 7 سال تک آپ نے محبت دی، 70 سال تک یعنی 70 ایئرز کام لگے گی۔ یہ فطری چیز ہے، لیکن آج ہم وہ محبت نہیں دے پاتے ہیں۔
کھیلتے کودتے جتنا سکھا سکو اتنا سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول، ان کے اوپر کتنا عظیم الشان کام، لیکن پھر بھی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے اللہ غنی، کہ کبھی کبھی حضرت حسن اور حسین کو کندھے پر سوار کر دیتے تھے۔ ابوبکر نے دیکھا تو کہا کہ بھائی کتنی بہترین سواری تمہیں ملی، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے سوار بھی تو اتنا بہترین ہے۔ یہ محبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت ملنے کے لیے آئے تو آپ نے اوپر سے چادر اوڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باڈی تھی اس سے زیادہ موٹے لگ رہے تھے۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے، اپنا جو کام تھا وہ تو کر لیا، اس کے بعد پھر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کوئی تکلیف ہے؟ اس لیے کہ آپ کی باڈی تو اتنی سی تھی، آج اتنی زیادہ لگ رہی ہے۔ تو آپ نے چادر ہٹائی تو ادھر حسن لٹکے ہوئے تھے، ادھر حسین لٹکے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے دو پھول لٹکے ہوئے ہیں، وہ اندر چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسی محبت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا، سب نمازی صحابہ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اللہ کے رسول کو بلایا کہ حضرت تشریف لے آئیے، نماز کا وقت ہے۔ آپ گھر سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کے کندھے پر حضرت زینب کی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ نماز شروع کر دی، قیام کی حالت میں بھی وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب سجدہ اور رکوع کے لیے جاتے تو ایک ہاتھ سے اس کو نیچے بٹھا دیتے، پھر جب قیام کے لیے آتے تو واپس اس کو اپنے کندھے پر بٹھا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے یہ محبت تھی، اور صرف اپنے بچوں سے نہیں، اپنے بچوں سے نہیں بلکہ مجاہدین کے بچوں کے ساتھ، صحابہ کے بچوں کے ساتھ بھی وہ محبت تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی جب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہماری والدہ اسماء بنت عمیس رو رہی تھی اور پوچھ رہی تھی آئی یا نہیں آئی، تو کہا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ زارو قطار رونے لگی اور رونے کے بعد کہنے لگی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے 3 اولاد ہے، یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آج سے میں اس کا ولی ہوں۔ ان کو لے کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر کے اوپر خود بیٹھے، ان بچوں کو بھی بٹھایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ یہ جعفر کی اولاد ہے، جعفر آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 پر دیے ہیں جس کے ذریعے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان بچوں کو لے کر گھر تشریف لائے اور کہا کہ 3 دن تک یہ بچے میرے ساتھ رہیں گے، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ پانی پیوں گا، میں ان کے ساتھ اپنے بستر پر ان کو سلاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت جعفر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ 3 دن تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اللہ کی قسم وہ دن کیسے دن تھے، آج بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس طرح وہ رونے لگتے تھے۔ یہ تو خاندان کے بچے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ عرب لوگوں میں پہلے قافلہ چلتا تھا اور قافلے کو کبھی کبھی یہ ڈاکو لوگ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ چل رہا تھا، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور حضرت زید کو غلام بنا دیا۔ مدینہ کے اندر آ کر ان کو مکہ مکرمہ میں آ کر ان کو بیچنے لگے۔ حکیم بن حزام رحمت اللہ علیہ نے اس کو خرید لیا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔
وہ ان کی پھوپھی لگتی تھی۔ خیر حضرت زید بن ثابت بیچارے غلام بن کر حضرت خدیجہ کی خدمت میں آ گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت کو ہدیہ کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان بچے کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ آپ کی خدمت کے لیے کام آئے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان کے والد کو جب پتا چلا، زید کے والد کو، کہ میرے بیٹے کو کسی نے جو ہے تو ڈکیتی کر کے غلام بنا کر بیچ دیا ہے، تو وہ باپ ہوتا ہے، روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے سے ایک قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، انہوں نے زید کو دیکھا تو پہچان لیا اور زید کو کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کتنا دل نکال رہا ہے، جان نکال رہا ہے، اور تم یہاں آرام سے پڑے ہو۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا کہ ابو جان آپ فکر نہ فرمائیں، میں بہترین آدمی کی غلامی میں ہوں جہاں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب یہ خط ان کے علاقے میں پہنچا، ان کے والد خوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی یعنی حضرت زید کے چچا کو ساتھ میں لیا اور دوڑتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ کافی سارا سامان لے کر آئے تھے، بچے کو چھڑانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ سارا سامان لے لیجئے، لیکن بات کو مان لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ اس کو آپ آزاد کر دیجئے اور میرے ساتھ جانے کا حکم دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا زید کو بلاؤ۔ زید جب آئے تو دیکھا کہ ان کے والد اور چچا بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ میرے والد ہے، یہ میرے چچا ہے۔ چچا اور والد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ ابو چلے جاؤ، میرا آنے کا دل نہیں چاہ رہا، میرا آنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹے کا دل نہیں دکھا سکتا، اگر وہ خوشی سے آنا چاہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ منع کر دے تو آپ یہیں پر چھوڑ دے۔ حضرت زید دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے چمٹایا، بوسہ دیا۔ ان کے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی اتنی محبت نہیں دے سکتا ہوں، میں خوش ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس رہے۔ ایسی محبت ایک غلام کو ملتی تھی، آج ہمارے گھر پر غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت زید ہی کا بیٹا حضرت اسامہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر کے اوپر حضرت حسن اور حسین کو بٹھاتے تھے، دوسرے پیر پر اسامہ کو بٹھاتے تھے، اپنے غلام کی اولاد کو بٹھاتے تھے اور ایسی محبت عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ناک سے ریزش وہ باہر نکلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس کے ناک کو صاف کرنے گئے۔ تب عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیے، میں ان کی ناک کو صاف کر دیتی ہوں۔ چھوٹے سے بچے تھے، اما عائشہ نے ان کی ناک کو صاف کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تم میری خاطر ان سے محبت کرنا، اس لیے کہ اسامہ مجھے محبوب ہے۔ آج یہ محبت ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے، بلکہ ہمیں یہ ہمیں شکایت رہتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکتا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ تو ہم مشغول نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول پر تو پوری امت کا بوجھ تھا، ہمارے اوپر تو ان بن تین ایک خاندان کا بوجھ ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے میرے پاس آج اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو کل ان کے پاس بھی تمہارے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو محبت دی جائے، اتنی محبت دی جائے کہ وہ کل تمہارے پشت پناہی کرے اور تمہارے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔
یہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے. کھیلتے کودتے ان کو تربیت کروائیے. اور یہ نہیں تربیت کا مطلب کہ ہر وقت بچے کو لے کر بیٹھ گئے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی سکھائے. کہا 4 موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بچے کو کوئی بات سمجھاؤ تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے. ایک موقع تو یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں پر سفر میں لے کر چلو گاڑی. تو گاڑی میں جب بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو بچہ اس وقت سننے کے موڈ میں ہوتا ہے. آپ اس کو جو بات سکھاؤ وہ سیکھنے لگتا ہے. آپ کو وہ 1000 سوال کرے گا، آپ اس کے جواب دو. تربیت کرو اس کی. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کر دیا پیچھے، اور پھر آپ مجھے نصیحت کرنے لگے کہ اے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. پھر آگے فرمایا کہ تو اللہ کی نگہبانی کرنا، یعنی اللہ کو سامنے رکھنا تو اللہ تیرے سامنے ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ کبھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو فاسأل اللہ، اللہ سے پہلے سوال کرنا، اللہ ساری چیزیں تجھے عطا کرے گا. پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تو کسی سے مدد طلب کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تیری ساری مدد کر دے گا. پھر آگے فرمایا کہ بیٹے یہ بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھ لے کہ پوری دنیا مل جائے اور یہ پلاننگ کرنے لگے کہ تجھے کوئی لیکن اگر اللہ نے چاہا ہے کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے تو اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر پوری دنیا مل کر یہ سوچ لے کہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور تجھے بھلائی پہنچائے، لیکن اگر اللہ نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو تجھے ایک رائے کے برابر بھی وہ راحت نہیں پہنچا سکتے. یہ توحید سکھائی. کب سکھائی؟ جب اپنے ساتھ سوار کیا، سواری پر بچے کو بٹھایا تو اس کو محبت نظر آتی ہے، اور ایسے موقع پر اس کو جو بات سکھائی جاتی ہے وہ بچہ سیکھنے لگتا ہے. اسی طرح ایک موقع کھانے کا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ اب تو بچوں کے کھانے کا وقت الگ، ماں باپ کے کھانے کا وقت الگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ایسا ہوتا ہے ہمارا کہ اس میں چھوٹے سے لے کر بڑا ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تاکہ ایسے موقع پر ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھ سکے، ایک دوسرے سے کی خبر لے سکے، ایک دوسرے کو کچھ ادب سکھا سکے. تو اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو ایک وقت کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس میں کھانا ساتھ میں کھانا چاہیے، ایک دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے. اس سے محبتیں بڑھتی ہے، اپنائیت لگتی ہے، اور اس کھانے کے موقع پر بھی بچے کو جو سکھایا جائے اللہ کی قسم وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بچوں کی تربیت فرماتے ہیں. جیسے ایک بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور اس کا کھانا تھالی میں کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من موضع واحد، کہ ایک ہی جگہ سے کھاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. پھر وہی بچے آگے فرماتے ہیں کہ پھر ایک کھجور کا ٹوکڑا لایا گیا. اس وقت تو پہلے جو رکھا تھا وہ سرید رکھا تھا. سرید یعنی گوشت میں یہ روٹیوں کو بھگو کر ایک بنایا جاتا ہے جس کو الگ الگ ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں. ہماری زبان میں کبھی دھوکری کہتے ہیں، کہیں پر چکولی کہتے ہیں، کہیں پر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو اس طرح کا کھانا تھا جو ایک ہی طرح کا کھانا ہوتا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا تشت لایا گیا، دوسری پلیٹ لائی گئی، اس میں بہت ساری کھجوریں تھی. اس میں کچھ اعلیٰ قسم کی کھجور تھی، کچھ گھٹیا قسم کی کھجور تھی، کچھ سوکھی تھی، کچھ تازہ تھی، یعنی الگ الگ ویرائٹیز تھی.
اس وقت وہ بچے کو چونکہ تعلیم دی گئی تھی کہ سامنے سے کھائیں، تو اس وقت وہ سامنے سے کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل من حیث شئت، کہ اب جہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ، اس لیے کہ قریب میں تمہارے سامنے تو ایک ہی ویرائٹی ہے، اب دوسری چیزیں کھانا ہو تو تم کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ تو دیکھیں کھانے کے موقع پر جو بات سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، بچہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا ہے۔ اور تیسرا موقع اس کا سونے کا موقع ہوتا ہے کہ جب بچہ سونے لگتا ہے اس وقت آپ جو بات ان کو سکھاؤ سمجھاؤ تو وہ بچہ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں اور ہمارے جو باپ بنے ہیں وہ بھی تو اسلامی تعلیم کو جانتے نہیں، وہ بھی تو اسلامی تاریخ کو نہیں جانتے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر بچہ ہمیں کہے کہ کوئی بات سناؤ تو ہم اس کو ادھر ادھر کی بات سناتے ہیں، کبھی سیاسی بات کہ وہاں وہ پرائم منسٹر بن گیا، وہاں وہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، اور کبھی کرکٹ کی بات کہ آج اس نے سینچری لگا دی، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کبھی فٹ بال کی بات اور کبھی فلم کی بات، یہی بات چلتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے حافظ ہیں، ہم انہی چیزوں کے حافظ ہیں۔ ہم کب جانتے ہیں کہ ابوبکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے؟ آج وہ ماں باپ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے رات کے وقت پر بچے کو یہ تعلیم نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج سے والدین یہ عہد کریں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہاں یعنی بھروچ کے علاقے میں تو بھروچ ماتلی والا سے کتنی گجراتی کتابیں چھپ چکی ہے، دارالعلوم کنٹھاریہ سے کتنی گجراتی کتابیں چھپ چکی ہے، یہاں خود ولن کے اندر مفتی امتیاز صاحب نے کتنی گجراتی کتابیں چھاپی ہے۔ آپ ان کا مطالعہ کیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے، ان میں جو واقعات آئیں وہ مناسب لگے تو اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا آج یہ واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں، بیٹا آج تجھے میں یہ فلاں بزرگ کا بات سناتا ہوں۔ جب یہ باتیں سنائیں گے تو بچوں کے دل بدلیں گے اور اسلامی تاریخ کو جب جانیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اسلامی تاریخ تو اللہ تعالیٰ بھی یاد دلاتا ہے۔ ارے بھائی ہر سال حج کرنے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ حج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں جی، پھر کیا کرتے ہیں؟ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ سعی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت حاجر علیہ السلام نے چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اسلامی تاریخ پریکٹیکل کروا رہا ہے۔ زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ اسماعیل کے قدم یہاں پڑے تھے اور زمزم نکلا تھا۔ 5000 سال پہلے کی باتیں اللہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی یہ چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھو، اس کو عبادت کے طور پر رکھا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی تاریخ کو جاننا گویا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے سامنے آئیڈیل ہے تو کوئی کرکٹر ہے، کوئی فٹ بالر ہے، کوئی فلم اسٹار ہے، جس لیے کہ اس نے اس کا اچھا سا مطالعہ کیا ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا تو اللہ کے رسول کی تعلیم کو نہیں جانتا، اللہ کے رسول کون تھے وہ نہیں جانتا، ہماری ماں بہنیں اماں عائشہ کون تھی، حضرت مریم کون تھی، حضرت آسیہ کون تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حالات کیا تھے، اس کے بارے میں وہ ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی تعلیمیں ان کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے۔ اگر ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا جائے تو ان کے لیے جان نکال دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، معاشرہ خود بخود سدھرنے لگے گا، معاشرہ خود بخود سدھرنے لگے گا۔ تو بہرحال والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے خود ایسا نمونہ بنے اور ان کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔
اور یہ تین وقتوں کے اندر، یعنی جب بچہ سواری پر سوار ہو اس وقت اس کو ادب سکھائیں، یا بچہ سونے لگے اس وقت اس کو اچھی اسلامی تاریخ اور اسلامی کہانیاں سنائیں، اور اسی طرح جب بچہ کھانے بیٹھا ہو اس وقت اس کو ادب سکھائیں۔ اور ایک اور موقع کہ جب بچہ کبھی بخار میں آ جائے، بیمار پڑ جائے، ایسے موقع پر بھی بچے کو سمجھانا چاہیے۔ بچے کو جو بات اس وقت سکھائی جاتی ہے وہ بچہ اس کو کیچ اپ کر لیتا ہے۔ پہلے کی مائیں اس وقت بچے کو دوا دیتے ہوئے یہ سکھاتی تھی، اللہ شافی اللہ کافی، یعنی یہ دوا تو ایسے ہی ہے، اصل تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کفایت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بچہ یہ سن کر دل میں بٹھا لیتا تھا کہ میرا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے، بیماری کے وقت بھی اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال کے بعد دوسرے جو 7 سال ہیں، یعنی 14 سال کی عمر تک ان کو ادب سکھاؤ، یعنی اس کی مستقل ٹریننگ شروع کرو، مستقل تعلیم شروع کرو۔ ایسے موقع پر بچہ بالکل ادھر سے ادھر نہ ہو، اس کا خوب لحاظ رکھو، اس کو اسلامی تعلیم دو، مکتب میں خود پابندی سے بھیجو، اول سے آخر تک قرآن کریم کی تعلیم دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤ اور اس کو ادب سکھاؤ۔ ادب سکھاؤ۔ ادب سیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ دوسرے بڑے بزرگ کی خدمت میں گئے، ہمارا حضرت شیخ حضرت محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو بہت فرماتے ہیں، اور 10 سال خدمت میں رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خود بھی تو بڑے شیخ تھے، 10 سال ان کی خدمت میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان سے پوچھا کہ حضرت 10 سال تک آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ 1 سال علم حاصل کیا اور 9 سال میں نے ادب سیکھا۔ 1 سال علم حاصل کیا اور 9 سال تک ادب سیکھا۔ تو ادب سیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تو علماء بھی ادب نہیں جانتے ہیں، اتنا کم ہو گیا ہے، اس لیے ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تو بڑوں کی صحبت میں جانا پڑے گا، خانقاہوں میں جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ادب کیا چیز ہے، ادب کیا چیز ہے۔ تو ہم انہیں ادب سکھائیں اور اس کو مستقل ٹریننگ دیں، اور اس میں نماز کا ایسا پابند بنائیں کہ کبھی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ معلوم ہوا کہ پہلے تم جمو گے تو اولاد نماز پڑھے گی، اب تو خود فجر میں غائب ہو جاتے ہیں، تو اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ اور قرآن کریم میں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو، اور ایمان والوں کے لیے جنت پکی ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت پکی ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کہہ کر پکار رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس وقت آگ لگی ہو اور پھر بچانے کی بات چل رہی ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی آگ لگی ہے، اس سے تم خود بھی بچو، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ۔ جب والدین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کو تم نہیں کہتے ہو، ماشاءاللہ تم ان کے روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ نکالتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہارے اوپر نہیں، تو کہا کیا کروں، کہتے کہتے تھک گیا، نہیں مانتا ہے۔ تو کیا صرف کہنے سے بات پوری ہو جائے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ کہیں پر زبردست بھیانک آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کا بچہ اس طرف جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ادھر آگ ہے، وہ ادھر لپک رہا ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دو بیٹا مت جانا،
ورنہ جل جائے۔ پھر کہو کہ کیا کروں، کہتے کہتے تھک گیا لیکن پھر بھی آگ میں کود گیا، کہیں گے ایسا؟ بلکہ ایسے موقع پر آپ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہو، لیکن اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح وہ آگ میں جانے سے پہلے اس کو میں باہر نکال دے آؤں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ صرف تھوڑے دن کہہ لینے سے کافی نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہو۔ کوشش کرو، تم نہ کر سکے تمہارے گھر کا کوئی بڑا ہو، اس کو کہو کہ میرے بیٹے کو سمجھا دو، وہ نہ کر سکے مسجد کے امام کو آ کر کہو کہ میرا بیچ میں نام نہ آئے لیکن میرے بیٹے کو دو بات سمجھا دینا۔ اس کے کوئی استاد ہو جس کی وہ بات مانتا ہو، ان کو چپکے سے جا کر کہو کہ میرے بیٹے کو تھوڑی سی نصیحت کر دینا، اس کے لیے یہ خیال ہو جائے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ لیکن ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر دم کوشش کرے۔ یہ تربیت، میں اسی بات ختم کر رہا ہوں، آپ بھی تھک جائیں گے کہ کہاں سے تربیت شروع ہوئی؟ جب نکاح کی بات شروع ہوئی۔ کہاں تک رہے گی؟ مرتے دم تک رہے گی۔ اور اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لہذا تم کشتی بناؤ۔ چنانچہ کشتی بنائی گئی اور کشتی کے اندر مومنوں کو بٹھایا گیا۔ صرف 80 کی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے 950 سال کی محنت کے بعد۔ 950 سال کی محنت کے بعد 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو کشتی میں بٹھایا گیا، ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو اندر رکھا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے عجیب و غریب طوفان آیا۔ اللہ غنی، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور پانی ہی پانی برسنے لگا اور پوری دنیا پانی میں غرق ہو گئی۔ آخر میں جب کشتی پانی پر چلنے لگی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا، بیٹا اب بھی مان جا، بیٹا اب بھی مان جا، توبہ کر لے، میں اللہ کو منا لوں گا، کشتی میں آ جا۔ لیکن بیٹا نافرمان تھا، نہیں مانا۔ ابھی تو یہ بات چل رہی تھی کہ ایک لہر آئی اور اس بیٹے کو غرق کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آتا تھا، یہودی بچہ دل سے ایمان لا چکا تھا لیکن ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ آتا تھا خدمت میں اللہ کے رسول کے پاس، پھر چلے جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ 2-4 دن سے وہ نہیں آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اب مرے تب مرے کی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے پر بیٹھے، اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے سر پر پھیرا اور پھر کہنے لگے، آخری وقت ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، نبی پر ایمان لے آؤ۔ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ نے کہا کہ اب محمد کی بات مان لو، اس لیے کہ تم اس کے بہت مانتے ہو۔ اس وقت وہ بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اپنے گھر تشریف لانے لگے اور کہنے لگے کہ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک جان کو میں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دیکھیے مرتے دم تک ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے شروع میں ایک آیت پڑھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد بھی نبی، ان کے والد بھی نبی اور ان کا ایک بیٹا بھی نبی۔
پورا نبیوں کا خاندان، لیکن جب وقت مرنے کا آیا، موت کا وقت قریب آیا، اپنی اولاد کو بلایا، اور اس وقت ان کی اولاد اتنی بڑی تھی کہ ان کی بھی اولاد ہو چکی تھی، یعنی کوئی چھوٹی اولادیں نہیں تھی یعقوب علیہ السلام، وہ اتنی بڑی اولادیں ہو چکی تھی کہ ان کی بھی اولادیں ہو چکی تھی، لیکن ایسے موقع پر بھی اخیر میں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ چونکہ فرما بردار اولاد تھی، فوراً کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کے اوپر آپ نے جان دی، آپ کے والد نے جان دی اسحاق علیہ السلام نے، اور آپ کے والد نے جان دی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس وقت اطمینان ہوا۔ ہمارے حضرت رئیس الجامعہ رحمت اللہ علیہ، امام عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تو جب باپ مرنے لگتا ہے نا تو یہ تھوڑی پوچھتا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ وہ تو پوچھتا ہے ما تاکلون من بعدی، میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، میرے بعد تم کیسے رہو گے، یہ پوچھتا ہے۔ یہ سوچ بدل گئی، اسلامی سوچ بدل گئی، دنیا میں رہتے رہتے ہم دنیا کے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتکم، کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی تنگ دستی کا اندیشہ نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم کو کھانا نہیں ملے گا، تم قلاش ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو تمہارے اوپر اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی چمک دمک میں گر جاؤ گے اور اللہ کو بھول جاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ آج یہی حال ہو گیا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے گر چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا نہیں رہا ہے، باپ بیٹے کا نہیں رہا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے سوائے مال و دولت کی فکر کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دینی ماحول پیدا کریں، خود بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں، اس کو مکتب میں بھیجیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ مکتب اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں جب بچہ چھوٹے پن میں کلمہ سیکھ لیتا ہے تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ اور محققین نے لکھا ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ کوڑی سلیٹ کہلاتا ہے، اس کے اوپر جو لکھ سکتے ہو، گویا اس کو کوئی بات سکھاؤ تو وہ نقش کل حجر بنتی ہے، یعنی پتھر کے اوپر جو چیز کریٹ کر لکھی جائے تو وہ کبھی نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے۔ اسی طرح بچے کو بچپن میں جو عقائد سکھا دیے جاتے ہیں، جو قرآن کریم سکھا دیا جاتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی اس کو باقی رکھتا ہے اور اسی کے اوپر زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن اگر بچپن کی تعلیم نہیں ملی اور تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر اس کو اگر کچھ سکھانا چاہو تو سیکھ تو لے گا لیکن جلدی بھول بھی جائے گا۔ اس کو کہا ہے جیسے نقش کلمہ، پانی کے اوپر کوئی چیز لکھو، پانی کے اوپر کبھی کبھی بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ نہیں بچے تالاب میں وغیرہ میں، تو لکھتے ہیں تو نظر تو آتا ہے، لکھائی نظر تو آتی ہے، لیکن لکھنے کے بعد وہ فوراً مٹ بھی جاتی ہے، وہ فوراً مٹ بھی جاتی ہے۔ یہ ماحول ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی تربیت بچپن میں ہوا کرتی ہے، آگے بڑھ کر صرف آپ کو اس کا دھیان دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو 14 سال کی عمر تک آپ کو انہیں خوب ادب سکھانا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آگے کے 7 سال یعنی 21 سال، 14 سال سے 7 سال آگے گنو گے تو 21 سال تک والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، دوستی کریں۔ اب ان کو ادب سکھانے کے بعد اس کو اپنے سے قریب رکھیں، اس لیے کہ اب آپ دوستی نہیں کریں گے تو دوسرے کے ساتھ دوستی کر لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سائن بورڈ بتایا ہمیں،
دو چیز، میں اپنی بات جلدی ختم کر رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور کر لے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ ایک دوست جو ہوتا ہے وہی دوسرا دوست بھی کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ ایک بچہ ویمل نہیں کھاتا ہے لیکن اس کا دوست کھاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک سگریٹ نہیں پیتا ہے لیکن دوسرا پیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ دوست کا مذہب اس کا مذہب۔ اس لیے اس وقت تعلیم کا یہ معیار بتایا گیا کہ ایسے موقع پر اس کے دوست کی نگرانی کرو کہ اس کو اچھے دوست ملے، کوئی برا دوست اس کا ساتھی نہ بن جائے جس کی وجہ سے اس کی دنیا اجڑ جائے اور آخرت اجڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھانے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگر تمہارے اندر سے حیا نکل گئی تو پھر تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ لہذا آج معاملہ یہی ہے کہ ہم نے لباس میں ان کو آزادی دے دی، ہم نے دوسری چیزوں میں آزادی دے دی، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے خود نکل گئی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہے انسان کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ آج ان کو شرم و حیا کی تعلیم نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج وہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں کیسی کیسی تعلیم دی، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کے اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے دو مقصد کے لیے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جس سے تم ستر چھپا سکو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے زینت حاصل کر سکو۔ اب تھوڑی دیر کہ مرد کا ستر تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا ستر تو پورا بدن ہے سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کو چھوڑ کر۔ آج ہماری بچیوں کو ہم ستر کے مطابق لباس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہماری بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، اس کے سر کے بال کھلے رہتے ہیں۔ شریعت میں سر کے بال دو حصوں میں گنے گئے ہیں، ایک تو سر کے جو بال ہے وہ ایک الگ حصہ، اور ایک جو چوٹی ہے وہ ایک الگ حصہ۔ اگر نماز میں اس میں سے کوئی ایک بھی کھل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری بچی بازار تک پہنچ جاتی ہے، اسی کے ساتھ ہماری بچی اسکولوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمیں کوئی اس سے پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس دیا تھا، ہم نے خود اپنی اولاد کے اوپر سے وہ لباس کو اتار دیا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو جو ہے تو تربیت دے سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جہاں پر سب چیزیں جواب دے جاتی ہے وہاں دعا کام آتی ہے، اور آج تک جس نے بھی دعائیں کی وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، خلیل اللہ جن کو کہا گیا، اللہ کے جگری دوست کہے گئے، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، کہ اے میرے رب مجھ کو بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی بچانا کہ وہ کہیں بت پرستی کا شکار نہ ہو جائے، کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آگے دعا فرماتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میرے پورے خاندان کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ وہ دعا کر رہا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک
دعا انہوں نے فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول بنانا جو تیری آیات کو سنائیں، ان کی تلاوت کو سمجھائیں، ان کو تعلیم دیں۔ مجھے یہاں یہ بات کہنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں سے یعنی میری اولاد میں سے ایک رسول بنے۔ اور دعا قبول کب ہوئی؟ 5000 سال کے بعد۔ دعا قبول کب ہوئی؟ 5000 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہوں، دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہوں۔ نسل گزر گئی، بڑی نسل گزر گئی، اخیر میں ایک ایسا ہونہار لڑکا آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز، یہ مقام عطا کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ 5000 سال پہلے جو دعا کی تھی آج اللہ نے قبول کر لیا۔ اس لیے اپنی اولاد کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ان کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں، بلکہ ان کو ہمیشہ دعا کریں، ان کے لیے نیک نامی کی دعا کریں، ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں اللہ ان کو نیک بنائے، نیک صالح بنائے۔ اور حدیث میں آیا کہ 3 دعائیں کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس میں ایک والد کی دعا ہے کہ والد جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اس مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولاد کی فکر کی توفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے لیے ایسے ماحول کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری اولاد دین مستقیم پر باقی رہے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بدرگزر فرما۔ یا اللہ رات دن گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، زمین بوجھ اٹھاتے تھک چکی ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، نظر کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے عقل کو ہوش میں لے آئیے، یا اللہ ہمارے دل کو صاف کر دیجئے۔ مولا کریم دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونا ہوا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ نے بہت، ایک بھی آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اللہ ان کا سننا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اسی مجلس پر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ نجات کا فیصلہ فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر جتنے بھی خیر کی لائن سے دعائیں کی ہے اللہ بھرپور حصہ نصیب فرمائیے۔ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم دنیا والوں کی
دنیا میں ہم کتنے ہی حقیر ہو لیکن اسلام آپ کی نظر میں بہت بڑا ہے اور آپ کی نظر میں مسلمان بہت بڑا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنا دیجئے، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے اوپر مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دیجئے، ان کی صحیح تربیت فرما دیجئے۔ اللہ تربیت ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ فیصلہ تو تیرا ہوا کرتا ہے، اللہ تو ہی اس کا مربی بن جا۔ اللہ ہماری اولاد کو صحیح سالم فرما، ان کو اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ بلندی عطا فرما، ان کو صحت کے اعتبار سے بہترین صحت عطا فرما، ان کی ذہنی سوچ کے اعتبار سے بہترین فکر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نیک عابد زاہد یا اللہ نمازی بنا، یا اللہ روزے داروں میں سے بنا۔ مولا کریم جتنی بھی بھلائی کی لائنیں ہیں اس میں ان کو آگے بڑھا اور آخرت کا بنائے رکھ، اپنا بنائے رکھ، اپنی محبت پر شامل۔ مولا کریم ہمارے بوڑھوں پر بھی رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے جوانوں پر رحم فرما، ہمیں دین کی دعوت دینے والا بنا، علماء سے محبت کرنے والا بنا۔ جن لوگوں نے یہاں محبت سے بلایا اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما، یا اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس بستی کے حالات کو درست فرما، یا اللہ خاندان میں محبت اور مودت نصیب فرما، یا اللہ پوری بستی کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یا اللہ پوری بستی کو ایک اور نیک بنا دیجئے۔ یہاں کا جو مکتب کا نظام چل رہا ہے اللہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی عافیت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت کرنے والی ذات تیری ہے۔ یا اللہ یہ ایسی زمینیں ہیں جہاں تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بندے یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ سیکھتے ہیں۔ یا اللہ ان زمینوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان عمارتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے ان کے لیے مدد نصیب فرما، یا اللہ غیب سے مدد نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جتنے لوگ دوڑ رہے ہیں، جتنی محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، آخرت میں ان کو بہترین درجات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کو مزید صحت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایک ایک گھر کی حفاظت فرما اور ایک ایک کے دل کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ آج تو حملے ایمان پر ہو رہے ہیں، اللہ ایمان پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تیرے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح مومن ہوگا شام کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تیرے بندے قاری طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جب کوئی انسان چھوٹا سا ہدیہ دیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں لیتا، اس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتا ہے۔ اللہ تو نے ہمیں ایمان کا ہدیہ دیا ہے، اب ہم سے مت چھیننا، اللہ ہم سے مت چھیننا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کا تحفہ دیا ہے، اسے ان سے مت چھیننا، ان کو پکا ایمان والا بنانا۔ کتنے بھی حالات آ جائے ان حالات پر صبر کرنے والا بنا، بہترین مجاہد بنا، بہترین صابر اور شاکر بنا، لیکن ہمارے حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، ان مساجد کو آباد فرما۔ یا اللہ اس میں ہم اللہ اللہ کر سکیں ایسی آزادی عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ سنا گیا اسے بھی قبول فرما، اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین تبع تابعین اور اولیاء اعظام نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں کی ہے اللہ ان میں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے انہوں نے اب
کی پناہ مانگی ہے، اللہ ہم بھی آپ کی پناہ میں آتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔